لیکن اصل بات یہ تھی کہ میں عمران خان کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ جس طرف چل رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کسی دن, تو میں ان کے اندر کیسے گھس سکتا تھا. اور میں جاتا بھی تو میں کیا کرتا, وہاں پہ کسی کی عزت نہیں تھی عام آدمی کی, تو کہ اکیلے نے بیچارے نے جا کے کیا کرنا. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں, انڈیا بڑی آگے جا رہا ہے, وہ یہ کوئی نہیں آگے آگے جائے گا. میں آپ کو پیشن کوئی کر رہا ہوں, یہ نیچے گرے گا. کیونکہ جو مودی آگ لگا رہے ہیں نا اس وقت, وہاں مذہب کے اوپر حوالے سے جس طرح کی انتشار پھیلا رہے ہیں, جس طرح کی لوگوں کے اندر نفرت پھیل رہی ہے, فساد ہونے کے اندیشے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. جو ظفر بھائی, اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں کو لیفٹ یا کمیونزم یا سوشلزم کے بائیں بازو کے بہت سارے دھڑے بنے, یعنی کہ اب پاکستان بننے سے شروع ہو جاتے ہیں, سجاد ظہیر سے لے کے حسن ناصر, بڑے بڑے دھڑے تقسیم ہوتے گئے, بنتے گئے. پاکستان میں جتنی میرا خیال ہے لیفٹ نے مار کھائی ہے, کسی اور نظریاتی لوگوں نے مار اتنی نہیں کھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیفٹ ہے پاکستان میں کیوں کمزور رہا؟ حالانکہ 70s میں 60s میں بڑا ان کو عروج تھا, بڑے لوگ ان کو چاہتے تھے, لیکن پھر مار پڑنا شروع ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سوشلزم یا لیفٹ کا نظریہ جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ پہلے تو آپ نے جو سوال پوچھا وہ یہ کہ یہ کیوں نہیں چلا, مارے بھی کھائیں سب کچھ ہوا, تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا. دیکھیں جو لیڈرشپ تھی نا وہ جاگیرداروں میں مشتمل تھی, اور جو عام لوگ تھے, جو عام لوگوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی تھی اس زمانے میں, کسان تنظیمیں تھیں, مزدور تنظیمیں تھیں, اساتذہ کی تنظیمیں تھیں, مطلب مختلف قسم کلرکس کی تنظیمیں تھیں, ہر قسم کے لوگوں کی تنظیمیں تھیں اس زمانے میں, اور ایکٹیویزم بھی ہوتا تھا. لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہوتی تھی وہ کہیں نہ کہیں جا کے نا کھڑی ہو جاتی تھی ریاست کو چلانے والے جو سرمایہ دار جاگیردار تھے ان کے ساتھ, اور وہ نہیں وہ لیڈرشپ نیچے جانے دیتے تھے جو عام لوگ تھے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ تھی وہ تو تھی ہی جاگیرداروں کے پاس. دیکھیں نا لیفٹ کی اگر کوئی بڑی پارٹی کہا جائے جس کو, تو وہ تو اس زمانے میں وہ پیپلز پارٹی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کو چلانے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے جو ایک جاگیردار تھے جن کی ہزاروں ایکڑوں میں زمینیں تھیں, اور پھر ان کے جو غلام مصطفیٰ کھر جو تھے وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے, وہ بھی بہت بڑے جاگیردار تھے. پھر غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے وہ سندھ کے چیف منسٹر تھے, وہ بھی بہت بڑے جاگیردار تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی انقلابی پارٹی نہیں بنائی تھی, لیفٹ کے نام پہ ایک پارٹی بنائی تھی. آپ یہ سمجھ لیں, اس طرح کہہ لیں کہ انہوں نے غریبوں کے لیے پارٹی بنائی تھی, انہوں نے غریبوں کی پارٹی نہیں بنائی تھی. انہوں نے عام لوگوں کا نام استعمال کر کے پارٹی بنائی تھی, انہوں نے عام لوگوں کی پارٹی نہیں بنائی تھی جو وہ چلائیں اور وہی اس کے لیڈر ہوں. تو ایک تو یہ بدنیتی تھی جو آپ کو نظر آتی ہے, رولنگ کلاس مطلب حکمران طبقے نے لیفٹ کی پارٹی بنانے کی کوشش کی. مطلب یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اپنے اندر. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر میں آپ کے سوال کے دوسرے پارٹ پہ آتا ہوں. میں جو ہوں نا, دو چیزیں ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں دنیا میں آج کل, ایک شہرت اور ایک دولت. شہرت اور دولت دونوں طاقت کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو. آپ طاقت کا اصول جو ہے وہ ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور آخر میں بڑی پاور کا اصول ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ ہوتا ہے. آپ مشہور بھی ہوتے ہیں اور آپ دولت مند بھی ہوتے ہیں. جو کیپٹلسٹ سرمایہ داری پالیٹکس کا جو طریقہ ہے, اس حساب سے اگر مجھے آپ دیکھیں تو میں بھوکا نہیں مر سکتا. میں کوئی بہت کھرب پتی ارب پتی آدمی نہیں ہوں, لیکن میں بھوکا نہیں مر سکتا اس ملک میں, کیونکہ میں نے اتنا تو میرے پاس ہے کہ میں زمین پہ بھی سو جاؤں گا تو کھانا میں کھاتا رہوں گا. تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس ملک میں یہ والا مسئلہ کہ میرے بچوں کو روٹی بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی, ان کو تعلیم بھی ملے گی نہیں ملے گی, ان کو علاج بھی ملے گا نہیں ملے گا, مجھے نہیں ہے. اسی طرح میں اس ملک میں کروڑوں لوگوں میں جانا چاہتا ہوں. لوگوں کے دادیاں دادے, نانے نانیاں, پھپھا پھپھی, خالہ خالو, پھر اس کے بعد تایا چچا, ان کے گھر والے سب مجھے جانتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر میں الیکشن لڑتا ہوں اور میں پارٹی بنا کے خود ہی کچھ بننے کی کوشش کرتا ہوں, تو پھر تو میں بھی وہی کر رہا ہوں جو انہوں نے کیا. میں جاگیردار نہیں ہوں, سرمایہ دار نہیں ہوں, لیکن میں کم از کم ایک خوشحال تو ہوں نا, اس حد تک مشہور بھی ہوں. تو میں تو خود الیکشن نہیں لڑ رہا, اس لیے میں تو لڑنا ہی نہیں چاہتا الیکشن. تو ان لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں تو چاہتا ہوں لوگوں کو لیڈرشپ دی جائے, ان کو الیکشن لڑایا جائے, میں صرف پارٹی بنانے میں اپنا رول ادا کروں گا. یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ خود وزیر اعظم بننے کا کیا شوق تھا؟ جو بھی پارٹی بناتا تھا خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. کیوں بھائی؟ آپ نے تو پہلی بڑا انجوائے کیا ہے.
آپ نے گلیمرس لائف گزاری ہے, آپ نے عیاشی کی ہر قسم کی, آپ 300 کنال میں عمران خان رہتے ہیں, ہزاروں کنال میں شہباز شریف رہتے ہیں, اور آصف زرداری کے بارے میں بار بار کہتا ہوتا ہوں, ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا میرے گھر کتنے. بلاول ہاؤسی جو ہے وہ صرف لاہور والا ہے, یہ تقریباً 134 یا ایگزیکٹلی مجھے نہیں اب یاد آ رہا, غلط نہ فگر بول دوں, لیکن 100 کنال سے اوپر ہے وہ. تو وہ ایک سے بلاول ہاؤس لاہور والا, اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا ان کو پراپرٹیز ہیں. تو دیکھیں اس لیے یہ تو اس لیے بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا کہ سروائیو کیوں نہیں کر سکی. سروائیو اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ جب کولڈ وار ہو رہی تھی نا, جب رشیا اور چائنا ایک حقیقتوں کے طور پہ موجود تھے اور وہ اپنے نظریات پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ نظریات بے شک تھوڑے سے ٹوٹ پھوٹ بھی چکے تھے, تھوڑے سے ان کے اندر اندرونی خلفشار بھی تھا, انتشار بھی تھا, جو کہ 1991 میں پھر باہر نکل کے بم کی طرح پھوٹا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ زمین بوس ہو گیا. تو انر کانٹرڈکشنز چل رہی تھیں, تضادات چل رہے تھے, سب کچھ تھا, لیکن ایک ہوا جو تھا وہ بہت بڑا تھا, بہت بڑا ہوا تھا. دنیا میں 2 بلاکس تھے, ایک طرف امریکہ, یورپ, جاپان, اس طرح کے ملک تھے. جاپان ایشیا میں تھا اور باقی وہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں تھے, کینیڈا بھی اس میں آ جاتا ہے بلکہ. تو ایک طرف تو یہ لوگ تھے اور دوسری طرف جو تھے وہ رشیا تھا, چائنا تھا, کیوبا تھا, ایسٹرن یورپ کے ملک تھے. تو مطلب لیٹن امریکہ اور ایسٹرن یورپ میں بھی آپ کو ملک نظر آئیں گے. پھر ہمارے جیسے ملکوں کے اندر موومنٹس تھیں, بہت بڑی بڑی تحریکیں تھیں, تو لیفٹ کی بھی اور رائٹ کی بھی, تو وہ تحریکیں بھی چل رہی تھیں. تو ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب سیاست شروع کی تو اس وقت 2 حوالوں سے ان کو فائدہ ہوا. پہلا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لیفٹ کے لوگ جو تھے وہ ایک پارٹی بنانا چاہ رہے تھے. وہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں تھے, لیکن ان کے پاس بڑا امیج کوئی نہیں تھا, کوئی بڑا نام نہیں تھا. تو اس بڑا نام نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیاست کر نہیں پا رہے تھے. تو بے شک ان کے پاس نظریات تھے, سب کچھ تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک نام ابھر آیا ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے ایکٹر تھے, اداکار تھے. انہوں نے جا کے وہ کاغذ پھاڑ دیے, یونائیٹڈ نیشنز میں پورے دنیا میں ان کا نام ہو گیا. تاشقند کے اوپر جو معاملہ تھا انہوں نے کھڑا کر دیا, اور اس میں انہوں نے اس حد تک چلے گئے, انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں ہم بھوکے مر جائیں گے اور یہ کر لیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے. تو اس طرح کے جب انہوں نے گمکس کیے, نعرے بازی کی, تو ان کا نام بن گیا. تو جو پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو لیفٹ کے تھے انہوں نے کہا یہ بندہ آپ نکل آیا, یہ بندہ, انہوں نے کہا جی آپ سارے میرے ساتھ آ جاؤ, ہم بڑی پارٹی بناتے ہیں. وہ ان کے ساتھ مل گئے. ایک تو یہ فیکٹر تھا. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ پورا میڈیا جو تھا, میڈیا ذہن میں رکھیں گے, اخبار تھے اس زمانے میں, اور پاکستان ٹیلی ویژن تھا, ریڈیو پاکستان تھا, FM تک نہیں تھا ابھی. اس زمانے میں میگزینس تھے, اس کے علاوہ سوشل میڈیا کوئی نہیں تھا, کیبل ٹیلی ویژن نہیں تھا, چینل کوئی نہیں تھے. اس زمانے میں یہ جتنے بھی جرنلسٹ تھے, جتنے بڑے بڑے ادیب تھے, جتنے بڑے بڑے شاعر تھے, لٹریری فگرز تھے, ان کے اندر بھی لیفٹ اور رائٹ کے لوگ تھے. بلکہ پورے اخبار ایک لیفٹ کا ہوتا تھا اور ایک رائٹ کا ہوتا تھا. اسی طرح کوئی میگزین ایک لیفٹ کا ہوتا تھا, ایک رائٹ کا ہوتا تھا. تو اتنی بڑی جب ڈی مارکیشن ہو نا, ڈیوائیڈ ہو, تو ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو لیفٹ کی بنے اس کو اتنا بڑا ایک سپورٹ سسٹم ملتا ہے کہ وہ پھر اس کو بننے سے روک نہیں سکتا. اگر کوئی اہم نام یا کوئی مشہور نام اس کے اندر آ جائے, وہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں نے کسی نہ کسی کو تو اپنا بنانا ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندہ ہے جو ہمارا بندہ ہے. تو وہ پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کوئی, وہ نظر آ گئے تو پارٹی بن گئی. سروائیو اس لیے نہیں کیا کہ جب 91 میں انہدام ہوا اس کا سوویت یونین کا, کولڈ وار ختم ہو گئی, دنیا یونیپولر ہو گئی, امریکہ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے, اور اس کے ساتھ یورپ بھی ہے, اس کے ساتھ جاپان بھی ہے, اور اس کے ساتھ دنیا میں جہاں جہاں بھی بڑی بڑے آبادیوں سے لے کے چھوٹی چھوٹی آبادیوں تک ملک ہیں, وہ سارے اس کی یا تو مطیع ہیں, بالکل ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں, اور یا پھر وہ اندر سے غصہ کھاتے ہیں لیکن اس کر نہیں سکتے اس کا. تو جب یہ صورتحال ہو گئی تو لیفٹ کی جو پارٹیز تھیں وہ ایسے انٹیگریٹ ہوئیں. اس میں ان کے خلاف جس طرح آپ نے کہا پہلے بھی کہ مذہب استعمال کیا گیا, حالانکہ وہ لوگ
وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں مذہبی بھی تھے، لیکن وہ سیاست میں مذہب استعمال کرنے میں بلیو نہیں کرتے تھے. ان کے خلاف مذہب استعمال کیا گیا، ان کے خلاف ریاست کی مشینری بھی استعمال ہوئی، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسا بھی بنایا گیا کہ یہ لوگ بیسیکلی انقلاب نہیں چاہتے بلکہ خانہ جنگی چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو آہستہ آہستہ یہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوا. سروائیو اس لیے نہیں کر سکا، لیکن اس میں ان کی اپنی بھی بہت سی غلطیاں تھیں، یہ آپس میں بھی لڑتے رہے، یہ اکٹھے نہیں ہوئے. اور چونکہ سوویت یونین بھی ختم ہو گیا، چائنا نے بھی کیپٹلزم کو امبریس کر لیا، تو پھر ان کا سروائیول جو تھا وہ تقریباً مطلب نہایت مشکل ہو گیا. تو اس لیے ہماری جو پارٹی اب بن رہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ہم ایک بہت ہی تاریخ کے اندر ایک ایسا کام کریں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹائیڈ کے اگینسٹ سوئم کر رہے ہیں. جو موجیں ہیں وہ ہمیں اور طرف لے جا رہی ہیں لیکن ہم اس کے الٹ تیر رہے ہیں. تو یہ ہے تو مشکل کام، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے مسائل ہیں پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں، ہمارے علاوہ اس کو حل نہیں کوئی کر سکے گا. جیسے جوہر بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی پارٹیوں میں بھی دیوبندی، بریلوی، فلاں فلاں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی لیفٹ کو نقصان پہنچانے کی وجہ رہی ہے کہ لیفٹسٹوں میں بھی گروپس بنے، مارکسسٹ، لیننسٹ، اسٹالنسٹ، ٹراتسکی اور ماؤازم میں تقسیم ہو گئے لیفٹ کے جتنے لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر استعمال ہوئے دوسرے بورژوا پارٹیوں کے ذریعے. یا بٹ جیسے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا کہا، ذوالفقار علی بھٹو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کیا وہ انقلابی یا سوشلسٹ تھے بھی یا نہیں؟ میرا نہیں خیال وہ تھے، نظریاتی طور پہ تو نہیں تھے لیکن کتابی طور پہ تھے. انہوں نے پڑھا ہوا تھا کافی اور ایکڈیمک اچھے تھے. وہ چیزوں کو یوز کرنا بھی جانتے تھے، کہاں پہ کیا چیز یوز کرنی ہے وہ بڑا اچھا. جس طرح عمران خان آج کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ کر رہے تھے ابھی امریکہ میں، مطلب بس باتیں بس کرنا اور پیچھے لگا لینا لوگوں کو. پھر جس طرح نریندر مودی کر رہے ہیں انڈیا میں. اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں، انڈیا بڑی آگے جا رہا ہے، وہ یہ کوئی نہیں آگے جائے گا. میں آپ کو پیشن کوئی کر رہا ہوں، یہ نیچے گرے گا. کیونکہ جو مودی آگ لگا رہے ہیں نا اس وقت، وہ مذہب کے اوپر حوالے سے جس طرح کی انتشار پھیلا رہے ہیں، جس طرح کی لوگوں کے اندر نفرت پھیل رہی ہے، فساد ہونے کے اندیشے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن، جو ایک تقسیم ہے. تو وہ ان کا جتنا بھی وہ ہے نا کہ ہمارا جی ڈی پی اتنا ہے اور ہمارے پاس اتنی وہ آ رہی ہیں فرمز آ رہی ہیں اور یہ باہر سے ملٹی نیشنل آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں یہاں پہ آ کے. آج وہ G20 میں بھی وہ لوگ جا رہے ہیں. یہ ان کا خواب رہ جائے گا اگر وہ یہ کریں گے ساتھ. دیکھیں کسی ملک کو ختم کرنا ہونا تو آپ کی سیاست میں مذہب کو ڈال دیں، اور اس حد تک ڈال دیں کہ سیاست میں سے بیسک ایشوز ختم ہو جائیں عام لوگوں کے سارے، اور مذہب اس کے اوپر سب سے اوپر آ جائے، تو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ مذہب نے روٹی نہیں دینی ہوتی. مذہب نے آپ کو کبھی بھی کپڑا، مکان، عزت، روزگار، تعلیم، علاج وہ نہیں دینا ہوتا. مذہب آپ کی اخلاقی تربیت کے لیے ہوتا ہے. مذہب آپ کی آخرت کے لیے سامان کرتا ہے. دنیا کے اندر تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کسی انسان کو ادھر بٹھا کے جتنی مرضی دعائیں منگوا لیں، روٹی اس کو اسی طرح ملے گی جس طرح دنیا میں خدا کا ایک نظام ہے یا قدرت کا نظام ہے کہ وہ کام کرے گا تو روٹی آئے گی. اگر اس طرح ہوتا نا کہ دعاؤں سے ہو جاتا تو جتنے داتا صاحب میں لوگ جاتے ہیں نا روز، وہ وہاں سے ارب پتی ہو کے نکلیں. تو ایسا نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں وہاں پہ غریبی رہتے ہیں اور وہ دیگوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دیگوں کے آگے جانوروں کی طرح ان کے ہاتھوں پہ وہ رکھا جاتا ہے اناج، اور وہ کھاتے ہیں ایسے کر کے، اور میں نے خود دیکھا ہوا ہے. تو یہ باتیں صرف مذہب جو ہوتا ہے اس کو کبھی بھی معاشی عمل کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. آپ کا جو یہ مائک ہے، نہ یہ مسلمان ہے، نہ یہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ مسیحی ہے. یہ مائک ہے اور کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی جو ملک ہوتا ہے وہ مسلمان، ہندو، سکھ، مسیحی نہیں ہو سکتا. ملک ہوتا ہے. ہاں اس کے اندر رہنے والے لوگ ہو سکتے ہیں. انسان ہمیشہ مذہبی ہوتے ہیں. ملک، ریاستیں، مائک، پانی، روٹی یہ نہیں ہوتے. کوئی مسلمان روٹی اور ہندو روٹی نہیں ہوتی، دونوں ایک طرح کی روٹی کھاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، آہستہ آہستہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، اس دنیا میں فساد اور انتشار جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے. اور کبھی بھی مٹیریل پروگرس کے ساتھ اگر
तमाम लोगों की वसाइल और बराबरी की दस्तरस ना हो या मौके पे ना हो, तो मटीरियल प्रोग्रेस सिर्फ चंद हज़ार या चंद लाख लोगों के लिए होती है, बाकी लोग जो हैं वो उसका निशाना बनते हैं, बल्कि उल्टा, और वो बेचारे बेबस और मजबूर रह जाते हैं। जवाद भाई, आपको मुख्तलिफ पार्टी से प्लेट में रख के टिकट की ऑफर्स हुई, क्या आप पार्टीज में आ जाए? इमरान खान ने भी आपको ऑफर किया, नून लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन अगर आप उनके साथ शायद मिल जाते, आप पार्लियामेंट में जाकर एक तोहाना आवाज बन सकते थे मजदूर की, किसान की, कमजोर तबके की। क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लेफ्टिस्टों को अगर जब देखते हैं, उन्होंने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के लेफ्ट को कमज़ोर नहीं किया, क्योंकि जब हम 70s में देखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 33 सीट्स ऑफ़र की लेफ्टिस्टों को, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, फिर कोई भी नहीं, जिसमें मेराज खान साहब थे या दूसरे भी थे, हाँ जी, तो कोई भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद फिर हुसैन नकी साहब के बकौल मैंने पहले कहा था कि भुट्टो साहब लेफ्टिस्टों को सबसे ज़्यादा मारेंगे, और उन्होंने वो किया। तो आप क्या समझते हैं, अगर आप पहुंचते तो मजदूर की आवाज़ वहां तक आप तवाना तरीके से पहुंचा सकते थे? अच्छा, ये ना एक तजाद है, ये डाइकोटमी है, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मजदूर की आवाज़ सिर्फ एक मजदूर पार्टी पहुंचा सकती है, या आप मजदूर किसान की तो हम बात ही नहीं करते, हम आम लोगों की बात करते हैं। ये कोल्ड वॉर के बाद अब जो है ना दुनिया में ये बात करना कि मजदूर किसान, तो अब तो कोई भी जो होता है ना, जो जिस लड़के ने जीन्स पहनी होती है और शर्ट पहनी होती है और उस पर हाथ में मोबाइल होता है, स्मार्टफोन, वो अपने आप को मजदूर कहलाना पसंद नहीं करता, चाहे वो 20,000 की नौकरी भी करता हो ना। अब उसको कहते हैं तो मजदूर, वो कहता है मैं तो मजदूर नहीं हूँ। तो ये इस्तिलाहात अब बदलने की ज़रूरत है। आम लोग कहना ज़्यादा बेहतर है, आम लोगों पे लोग माइंड नहीं करते। आम लोग वही होते हैं जो ताकत में नहीं होते, जो लोग मजबूर होते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, थानों में, कचहरियों में, अपने काम की जगहों पे, तो वो मजबूर लोग हैं, उनको पता है हम आम लोग हैं, हमें हमारी मुल्क में इज्जत नहीं है कहीं पर भी, तो कानून हमारे लिए नहीं चलता, निज़ाम हमारे लिए नहीं चलता। तो जो आम लोग होते हैं, अगर उनकी पार्टी ना हो ना, और उनमें से आम लोगों में से एक आदमी एक ऐसी पार्टी में चला जाए जिसमें सरमायादार जागीरदार बैठे हों, माफियाज बैठे हों, बदमाश बैठे हों, तो वो बेचारा, उसके पास दो ही तरीके होंगे, या तो वो उनके साथ कोई मुंहमारी करेगा, बातें करेगा, लड़े बड़ेगा, तो उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, या उसको निकाल दिया जाएगा वहां से, तो उसको किक मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और दूसरा तरीका जो आम तौर पे फिर लोग अडॉप्ट करते हैं, वही होता है कि वो उन जैसा हो जाता है, वो भी पैसा बनाता है, वो भी वैसे ही बन जाता है। तो निज़ाम कभी भी एक इंडिविजुअल नहीं चेंज कर सकता, उसको निज़ाम को चलाने के लिए, निज़ाम को बदलने के लिए, दोनों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सियासी तंजीमें होती हैं, सियासी पार्टीज होती हैं। ये काम ही नहीं है आम आदमी का, एक मतलब अकेले इंसान का, ये आम लोगों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो इसलिए मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि इमरान खान ने मुझे 2013 में पहले, एक मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मना किया। उन्होंने मुझे 2 दफ़ा उनके कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि उसको पूछोगे अगर वो आना चाहता है। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी नहीं सियासत कर रहा। मैं 2013 में, हम वो आलमी नौजवान और मेहनत कश तहरीक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो चला रहे थे उस वक्त। हम ट्रेड यूनियंस में जा रहे थे, किसानों में जा रहे थे, स्टूडेंट्स में जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जा रहे थे। तो हम अपनी बेस बना रहे थे। हमें उस वक्त मैंने कहा कि, लेकिन असल बात ये थी कि मैं इमरान खान के साथ जाना ही नहीं चाहता था। मुझे पता था कि ये जिस तरफ चल रहे हैं हमें इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा किस दिन, तो मैं उनके अंदर कैसे घुस सकता था। अब मैं जाता भी तो मैं क्या करता, वहाँ पे किसी की इज्जत नहीं थी आम आदमी की, तो उसने अकेले ने बेचारे ने जाके क्या करना था। फिर एहसन इकबाल ने मुझे कहा, वो आए मेरे घर में, उन्होंने मुस्लिम नून, बल्कि एग्जैक्टली यहाँ बैठे थे जहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून में आए और आप चूँकि आपने तरीके इंसाफ ज्वाइन नहीं की तो आप इसमें आए। तो मैंने उनसे भी माजरत की। तो नदर गोंदल के भाई, उस ज़माने में नदर गोंदल जो थे वो पीपल्स पार्टी में थे और जुल्फ़िकार गोंदल उनके भाई भी पीपल्स पार्टी में थे। तो उन्होंने भी मुझे उसी साल कहा कि आप लाहौर से टिकट लें हमारे लिए, हमारी तरफ से। नदर गोंदल के भाई ने कहा, जुल्फ़िकार गोंदल ने। डॉक्टर लाल खान के साथ वो बैठे थे, वो मेरे उस्ताद थे, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा, उनके डॉक्टर साहब ने फ़ोन मिला के उनको दिया और उनसे मेरी बात कराई। तो मैंने उनको भी कहा जी मैं तो नहीं ये कर सकता, मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की पार्टीज में
میری کوئی گنجائش ہے. تو پھر ہم نے 2018 میں اپنی پارٹی بنائی اور پھر ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا بنے گا, لیکن کمپرومائز کوئی نہیں ہے. نہ تو ہم بوٹ پالش کریں گے کبھی, اور نہ ہی ہم سرمایہ داروں, جگیرداروں, مافیاز کے سامنے ان کے غلام یا ان کے نوکر یا ملازم بن کے کھڑے ہوں گے. ہم تو ان کے سیاسی مخالف ہیں, اور یہ مخالفت ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گی. ابھی تک ان لوگوں نے اس ملک پہ رول کیا ہے. ہم ان کے ذاتی مخالف نہیں ہیں, میں پھر بتا رہا ہوں, ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. تو اب ان کی باری ہے کہ وہ آرام سے گھر بیٹھیں, ان کو نکالا جائے قانون ساز اداروں سے اور عام لوگوں سے بھرا جائے ان کو. جو بھائی آپ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ جو عمران خان سے بڑے سرمایہ دار ہیں, بڑے جاگیردار ہیں, ان کو زیادہ کریٹیسائز کرتے, صرف عمران خان کو کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری پارٹی کی جو گروتھ ہے اس کے سامنے جو کھڑا ہوگا ہم اس کی سب سے پہلے کریٹیسائز کریں گے. نواز شریف اور راشد داری اگر عمران خان نہ ہوتے تو ہمارا ان سے لڑنا بڑا آسان تھا. ہم نوجوانوں کو کہتے کہ دیکھو یہ کھربپتی اربپتی لوگ ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے, آج تک بھی کچھ نہیں کیا, تو آؤ ہم پارٹی بناتے ہیں. تو فوراً پارٹی بن بھی جاتی, میں لوگوں میں جانا بھی جاتا تھا. پرابلم عمران خان تھا. عمران خان نے یہ کیا کہ نہ تو انہوں نے لڑنا تھا امیروں سے, کبھی انہوں نے میر غریب کی بات ہی نہیں کی. کرپشن, دھاندلی, یہ وہ مروسی سیاست, اس طرح کے کھوکھلے نعروں کے ساتھ ہی آئے تھے. لیکن انہوں نے, کیونکہ اس وقت میدان خالی تھا, ہم اس وقت تھے نہیں, تو انہوں نے, اب عام نوجوان کو تو لیفٹ رائٹ کا پتہ بھی نہیں ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بائیں بازو دائیں بازو کیا ہوتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ معیشت چلتی کیسے ہے. وہ اوپر سے مذہب پہ انہوں نے بات شروع کر دی. عمران خان نے بڑا یوز کیا, ایکسپلائٹ کیا, اس کو استعمال کیا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے. جتنے وہ مذہبی ہیں وہ سب کو پتہ ہے اندر سے. تو جب وہ یہ انہوں نے کیا تو اس سے ہوا یہ کہ ہماری پارٹی کی گروتھ جو ہے اس کے راستے میں یہ کھڑے ہو گئے آگے. تو اس لیے سب سے پہلے نمبر 1 ہدف ہمارا عمران خان ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اصل لڑائی کی طرف لے جانے سے ان کو منع کر رہے ہیں, بلکہ روک رہے ہیں, کیونکہ وہ خود بھی انہی کا حصہ ہیں. ان کی ساری پارٹی کے اندر وہی لوگ موجود ہیں, حکمران طبقہ, امیر اشرافیہ جو اس ملک کو کھا رہی ہے بیٹھ کے, اور وہی لوگ یہ لے کے آئے تھے. تو یہ بیسیکلی ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اس لیے میں ان کے خلاف زیادہ بات کرتا ہوں. لیکن میرے ٹویٹر پہ, میرے فیس بک پہ, میرے یوٹیوب پہ, میرے جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ میں نواز شریف, آصف زرداری کا نام لے کے, پیپلز پارٹی اور مسلم نون کا نام لے کے کہتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف ہیں سیاسی طور پہ. تو یہ آپ نہ کہیں کہ یہ میں نہیں کرتا, میں یہ کم کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا ہدف اس وقت عمران خان ہے. نمبر 1 ہدف ہمارا عمران خان ہے. نمبر 2 پہ یہ پارٹیز ہیں, جو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اور تیسرے نمبر پہ ہمارا جو ہدف ہے وہ اس ملک کے اندر جتنے بھی باقی کی پولیٹیکل کمپٹیشن ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علاقائی بنیادوں پہ لوگوں کو بانٹتے ہیں, کوئی مذہب کی بنیاد پہ بانٹتے ہیں, کوئی صوبے کے نام پہ بانٹتے ہیں, وہ ہمارا تیسرے نمبر پہ ہدف ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اسلام کے نام پہ بنی ہوئی یا مسلمانوں کے اوپر بنی ہوئی جماعتیں ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی اس وقت معاملہ نہیں ہے مخالفت کا, کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں ستائے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر غریب لوگ ہیں جو اس طرف جاتے ہیں. مڈل کلاس کا بہت کم جو ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے یا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس طرف نہیں جاتے, زیادہ تر نہیں جاتے. تو ان کی تو چونکہ غریب لوگ زیادہ جاتے ہیں, تو غریب لوگ تو ہماری پارٹی کا حسن ہے. اور اگر وہ ہم ان کی ابھی ایسی مخالفت شروع کر دیں گے تو جتنا غریب ان کے پاس جا رہا ہے وہ الٹا ہمارے ساتھ وہ کہے گا کہ آپ کیا بات کریں. تو ہمارا تو ان سے ابھی کوئی مخالفت بنتی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ جس دن یہ 3 بڑی پارٹیوں کو ہم زیر کر لیں گے تو جتنا غریب آدمی ہے, جتنا لوور مڈل کلاس کا انسان ہے وہ ہماری طرف آئے گا. ہمیں اور کسی سے کوئی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.